السلام علیکم دوستو، میں ہوں رفیق بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشل یوٹیوب چینل. تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے یا کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے، کوئی ملک کے یا دنیا کے لیول پہ کے اوپر کوئی بڑی خبر ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ویورز کو وہ بتائیں، اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کو بتائیں. تو دوستو اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا ایک خوف کی، ایک تشویش کی جو ہے نا وہ لہر دوڑی ہوئی ہے. اور دنیا میں یہ خوف ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ جو ہے نا وہ دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں جا رہی. اب یہ کیوں ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کا جو ہے نا وہ خطرہ ہے. اب روس ایک بڑا ملک ہے، یوکرین اس کے ساتھ ہے، ملکہ ملک ہے، وہ بھی کافی بڑا ملک ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ روس کے اندر کچھ جو ہے نا دو ریاستوں کے اندر یوکرین کے اندر بغاوت چل رہی تھی. ان کے کچھ قبیلے ہیں، وہ جو ہے نا وہ چاہ رہے تھے کہ ہم الگ ریاست جو ہے نا وہ بنائیں یوکرین سے ہٹ کے. اب یوکرین کا الزام یہ ہے کہ روس جو ہے نا کی حکومت ان کی سپورٹ کر رہی ہے. تو ہوا یہ کہ اس میں پھر زیادہ شدت اس وقت آئی جب یوکرین کے ان ریاستوں کو روس نے جو ہے نا وہ آزاد ان کی حیثیت تسلیم کر لی اور یوکرین سے ان کو الگ اور خود مختار جو ہے نا وہ بنا لیا. اس پہ جو ہے نا بڑا شدید رد عمل آیا یوکرین کی طرف سے بھی اور عالمی دنیا کی طرف سے بھی. یوکرین چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو نیٹو ممالک میں شامل کروں. تو نیٹو ممالک میں شامل جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی 3-4 چیزیں جو اہم ہیں. جو نیٹو ممالک میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیٹو ممالک میں جتنا ممالک ہیں ان میں سے کسی ایک پر اگر کسی نے جو ہے نا حملہ کیا تو وہ سب پہ حملہ تصور ہوتا ہے. تو وہ نیٹو یہ روس نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس میں جائے. اب نیٹو ممالک جو ہے نا وہ اس کی بھرپور یوکرین کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہتے یہ ہیں کہ نیٹو نے پیوٹن کو جو ہے نا جواب دینے کے لیے 100 جنگی طیارے جو ہے نا وہ ہائی الرٹ کر دیے ہیں اور یوکرین کو جو ہے نا وہ اسلحہ کی فراہمی بھی تیز کر دی ہے. اب یوکرین تنازع کی وجہ سے 44 ممالک کی جو ہے نا روس پر جو ہے نا وہ پابندیاں سخت کر دی ہیں. اب کچھ ملک تو ایسے ہیں جنہوں نے برطانیہ ہے جیسے اس نے روس کے جو ہے نا 5 بینکوں کے اور 3 ارب پتیوں تاجروں کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں. اسی طرح امریکہ نے بھی منجمد کر دیے ہیں. اب کیونکہ اس میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ شاید عالمی جنگ کی طرف ہم نہ چلے جائیں. امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور دیگر ممالک جو ہے نا یہ الگ روس کے خلاف جا رہے ہیں. چین اس وقت جو ہے نا وہ اس نے الگ حیثیت لی ہوئی ہے. وہ نہ تو کھل کے روس کے خلاف آ رہا ہے اور نہ ہی امریکہ کی حمایت کر رہا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب جو امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ روس نے تقریباً 1 سے 2 لاکھ فوجی جو ہے نا یوکرین کی سرحدوں پہ لگا دیے ہیں اور اس نے جاسوسی کی شکل میں اور خفیہ طور پہ یوکرین کے اندر بھی اپنے فوجی جو ہے نا وہ بھیج دیے ہیں. تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے دوران جو امریکی خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے حکومت کو، اور امریکن حکومت نے یوکرین حکومت کو بھی یہ ٹرانسفر کر دی ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ روس حملہ کر سکتا ہے. اب اگر روس یہ یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو اس سے ایک تو بہت زیادہ شدید جانی نقصان کا اندیشہ ہے اور دوسرا بہت سے ممالک کا اس میں شامل ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے جو ہے نا بین الاقوامی مبصرین بھی اور خطے کے لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں جا رہی. تو اس وجہ سے اقوام متحدہ بھی جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ روس کو سمجھانے کی کہ آپ جو ہے نا ایسا نہ کریں. لیکن ولادیمیر پوٹن جو ہے نا اس وقت کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اطلاعات تو یہ ہیں کہ یہ ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کی فوج کو ہتھیار ڈالنے کا بھی کہا ہے. اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو روس کے وہاں باشندے ہیں یوکرین کے اندر ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں، عورتوں اور بچوں کو بھی وہاں سے نکلنے کا کہا گیا ہے.
تو اس وجہ سے لگتا یہ ہے کہ وہاں جو حالات ہیں وہ بڑے کشیدہ ہیں اس خطے کے اندر۔ اب ہماری بدقسمتی عمران خان صاحب نے جو اس وقت دورہ رکھ لیا، اب اس دورے کی وجہ سے یہ جو روس کے خلاف ممالک ہیں سارے اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ایون جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں امریکہ اور جو امریکہ کے الائز ہیں ممالک، وہ بھی اس دورے سے خوش نہیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ دورہ پہلے سے جو ہے نا 1 سال پہلے سے جو طے شدہ تھا، اور اس کا یوکرین اور روس کی لڑائی کے وجہ یا لڑائی تنازع میں کوئی وہ نہیں ہے اس کا تعلق۔ لیکن بہرحال کیونکہ اس ٹائم پہ جب جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور روس کی فوجیں یوکرین کی سرحدوں کے اوپر لگا دی گئی ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان فوج جو ہے نا وہ تیار ہے، اور جنگی مشقوں کے نام پہ روس نے وہاں جو ہے نا اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ تو اس وقت دورہ جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم کا وہ ایک آپ اس کو سیریس سینسیٹیو جو ہے نا وہ اثر کا کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو ہماری خارجہ پالیسی کے لیے یہ بہتر تھا کہ اس ٹائم پہ یہ اگر نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن بہرحال یہ اس وقت دنیا خوف میں مبتلا ہے، جنگ کے خوف میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ جنگ اگر چھڑتی ہے تو یہ بڑی لمبی جنگ جائے گی۔ تو اب جو دیگر ذرائع وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ایون آج سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان آیا ہوا تھا کہ پھر اس طرح تو بڑے ممالک چھوٹے ممالک پہ حملہ کر دیں گے۔ جیسے روس یوکرائن پہ حملہ آور ہو رہا ہے اور اس کی توڑ پھوڑ کر رہا ہے، اسی طرح اگر یہ کامیاب ہو گیا تو چین پھر تائیوان پہ حملہ کر دے گا، وہ کوشش کرے گا کہ میں تائیوان کو جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں لے لوں۔ تو لہٰذا ایک عالمی جنگ، تیسری عالمی جنگ کا خطرہ جو ہے نا وہ منڈلا رہا ہے۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس دنیا پہ اور ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یا جو ہے نا یوکرائن اور روس کے حکمران ہیں ان کو ہدایت دے۔ اس میں یوکرائن کا تو کوئی قصور نہیں، بہرحال جو زیادہ تر جو اثرات ہیں وہ روس کی طرف سے آ رہے ہیں، اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی یہ ہٹ درمی ہے، وہ ہر صورت میں یوکرائن کے ٹکڑے کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ حالانکہ یوکرائن بھی ایک اچھا ملک ہے، بڑا ملک ہے، اور وہ جو ہے اچھا اس کا عام آدمی پتہ کیا اثر ہوگا؟ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، عالمی منڈی میں جو ہے نا تمام حالات جو ہے نا سٹاک مارکیٹ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی گر رہی ہے، تو ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اور ہمارے پاکستان کو جو ہے نا تمام آفات سے بچائے، اور اس تیسری عالمی جنگ کا جو خوف ہے، خدشہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اور ہمارے پاکستان میں امن و آتشی پیدا کرے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔